یہ جو 30 ارب ڈالر کی بھی ایکسپورٹ ہے اس میں سے 15 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کراچی خالصتاً کراچی سے ہے۔ اسی طرح جب ہم 4000 روپے ملک کے قومی خزانے میں دیتے ہیں تو 50% سے زیادہ ٹیکس 60% کا ٹیکس ہم دیتے ہیں، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی۔ اسی طرح جی ڈی پی ملک کی مجموعی پیداوار میں ہمارا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ 40% ہے ملک کی مجموعی پیداوار میں۔ پورے ملک کو چلانے والا شہر اور اس کے کے صارفین 18 گھنٹے کی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو برداشت کرے اور اس پر سے جلدی پر تیل جب بل آتا ہے تو جعلی بل آتا ہے، غیر قانونی بل ہے، مبالغہ آمیز بل ہے، اضافی بلنگ والا بل ہے کہ ای ظلم بند کرو، کہ ای اپنے بجلی کے نرخ کم کرو، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو لوور سائٹ پہ لا کر ہائر سائٹ پہ چارج کرنا بند کرو، اور جو سرچارج ہے 1.5 روپے کا فی یونٹ وہ صرف واحد ڈسکو اگر کوئی لے رہی ہے اپنے صارفین سے تو وہ کے ای لے رہی ہے۔ 1.5 روپیہ فی یونٹ ہم ایوائی کا خالی خولی کا سرچارج دے رہے ہیں، اور اس کے بعد 3.5 روپے گردشی قرضے کا بلا وجہ کا بوجھ بھی فی یونٹ کراچی کے صارفین برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ کہ ای ظلم بند کرو، کہ ای ظلم بند کرو، کہ ای ظلم، کہ ای ظلم۔ آج یہ ظلم ہم بند کرا کر جائیں گے، ورنہ آج بھی پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں یہ پہلی ڈسکو ہے جو نجی شعبے میں، اور یہ ڈسکو نہیں ہے، یہ پورا پاور سیکٹر کراچی کی بجلی کی فراہمی کا ان کے پاس ہے، جنریشن بھی ان کے پاس، ترسیل بھی ان کے پاس، اور تقسیم بھی ان کے پاس۔ ان کے پاس تو بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سستی بجلی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج خدا کی قسم کسی کا بھی دھرنا ہوا ہے، ہم ریسرچ کر کے آئے ہیں۔ ہم تمہاری اسٹریٹجک غلطیاں، جو بنیادی غلطیاں ہیں، جو فنڈامنٹل غلطیاں اور ظلم، مجرمانہ غفلت، لاؤبالی پن، غیر ذمہ دارانہ جو تمہاری انتظامیہ، تمہارا جو پالیسی ساز، تمہاری جو باڈی ہے، آج اس کو ہم ایکسپوز کرنے آئے ہیں۔ بارشوں میں آج بھی کراچی کے نوجوانوں کو کرنٹ لگتا ہے، کتنے گھروں کے مستقبل کے چراغ گل کیے ہیں کے الیکٹرک نے، کتنے گھروں کے مستقبل کے چراغ گل کیے ہیں۔ ننگے تار پانی کے اندر، انسولیشن نہیں، کھمبے کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے وہی پر اب لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ بیٹا اگر تم نے اپنے ننگے تاروں کو کنٹرول نہیں کیا، اور اگر کراچی کے شہری اور یہ صارفین یہ ننگے تار بن گئے اور یہ کرنٹ کا رخ اس عمارت اور تمہاری طرف ہو گیا، تو خدا کی قسم جیسے میرے شہر کے بچے اپنی زندگیوں سے گئے، ان کے ماں باپ کے چہرے اور آنکھوں میں ویرانیاں آئیں، تو خدا کی قسم پھر تمہارے جو بچے ہیں اور جو تمہارے جو والی وارث ہیں، تو پھر تمہارے ساتھ بھی اگر یہ صارفین نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی انرجی سے بھرے ہیں، ہمارے اندر بھی کرنٹ ہے بھائی، اور ہم بھی ننگے تاروں کی طرح ایکٹ کر سکتے ہیں، جس دن ہمارا بھی متھا گھوم گیا۔ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو لوور سائٹ پہ چارج کرو، سرچارج 1.5 روپے کا ختم کرو، 3.5 روپے کا گردشی قرضے کا ایڈیشنل سرچارج ختم کرو،
اور جو ابھی مزید اضافہ ہوا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا، اسے ختم کرو۔ اگر وفاق سے تمہاری لڑائی ہے تو لڑو، عدالت میں جاؤ یار، اتنے پیسے کمائے ہیں۔ اگر وہاں سے کوئی ظلم پر مبنی ایک غیر منصفانہ پالیسی آتی ہے تو اسے تمہارا کام ہے آگے پاس آن کر دو، تمہارا کام ہے وہ سارا بوجھ شہریوں پر اور صارفین پر ڈال دو۔ کل سے اس پالیسی کو ترک کرنا ہوگا۔ گردشی قرضوں کے 3.5 روپے فی یونٹ اگر وفاق نے تم پر لگائے ہیں تو تم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر اس کا اسٹے لو۔ اس بوجھ کو ہمارے اوپر مت ڈالو، ہمارے بلوں پر اس بوجھ کو مت ڈالو۔ تو بجلی کے نرخ کم کرو، کے ظلم بند کرو، بجلی کے نرخ کم کرو، کے ظلم بجلی کے نرخ۔ شاباش۔ اب لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ مینٹیننس کے نام پہ گرمیوں کے موسم میں مینٹیننس ہو رہی ہے، 18 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے۔ بچوں کے امتحانات جون جولائی مئی انہی مہینوں میں ہوتے، اور مئی جون جولائی انہی مہینوں میں گرمی ہیٹ ویو آتی ہے، اور انہی مہینوں میں مینٹیننس۔ میاں سردی میں کر رہے ہو یار مینٹیننس، اس کے نام پہ بھی بدماشی۔ پھر لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ڈسکنیکشن، فیڈرز پر ڈسکنیکشن نہیں ہونا چاہیے، اگر کرنا بھی ہے تو پی ایم ٹی کو بنیاد بنا کر پی ایم ٹی پر ڈسکنیکشن کر لو، شاید شہر کے صارفین تمہارے اس ظلم کو برداشت کر لیں گے۔ لیکن جو فیڈرز پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو فیڈرز سے ڈسکنیکٹ ہے، ہزاروں صارفین، اگر 100-200 لوگ کسی محلے کسی علاقے کے بل نہیں دے رہے تو ہزاروں صارفین کو اس کی سزا دی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے ہمیں اگر عدالت میں جانا ہوا ہم جائیں گے، تمہیں وہاں پر بھی گھسیٹیں گے۔ اور اگر یہ آج خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے فاروق بھائی، لیکن آپ کراچی جائیں، یہ قومی اسمبلی تو چل رہی ہے، چلتی رہے گی، لیکن آج کراچی میں عوامی اسمبلی لگ رہی ہے، ہمارا وہاں ہونا ضروری ہے۔ تو پی ایم سے ہم ملے ہیں، انہیں بھی یہ ساری باتیں ہم نے بتائی ہیں وزیر اعظم کو، کہ وفاق بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، خاموش، ہم حلیف ہے بھائی، ہم حریف نہیں ہے۔ اور جو حریف ہیں وہ بھی اگر پاکستانی ہے، پاکستان کا شہری ہے، بجلی کے بل دے رہا ہے تو پھر ظلم کیوں؟ اور پھر دیکھیں نا بجلی کے نرخ بڑھ گئے۔ ایک عام آدمی جس کے گھر کا بل 5,000 یا 10,000 آتا تھا، آج 5,000 والے کا 10 اور 10 والے کا 20,000 اگر آئے گا۔ ابے تو وہ جو 5,000 دیتا تھا، 10,000 دیتا تھا، وہ بل بھی وہ نہیں دے رہا، اور بھاؤ تول کا تو کوئی سسٹم ہے نہیں۔ بھئی دیکھیں، کوئی آدمی جو اپنے بل نہیں دے سکتا، قرضے میں جکڑا ہوا ہے، مالی بحران کا شکار ہے، تو کوئی بھاؤ تول بھی تو ہوتا ہے کہ اچھا چلو ہم نے 15,000 کر دیا بل، تم 10,000 دے سکتے ہو، 10,000 دے دو، 5,000 کی قسطیں بنا دیں گے، بعد میں کر دیں گے۔ اب آپ بتائیں، تو جو پہلے 10,000 آتے تھے، اب اگر 15,000 کا بل آ رہا ہے تو 1 پیسہ نہیں مل رہا تمہیں، اور کنڈا سسٹم زندہ باد، اور اس میں بھی تمہارے نیچے کا عملہ ملا ہوا ہے، بدعنوانی، کرپشن، وہ سارا نجی شعبے میں کرپشن کم ہوتی ہے، اس کی نظم و نسق میں، اس کی آپریشنل سائٹ پہ، تمہاری آپریشنل سائٹ پہ تو سارا کا سارا جو مسئلہ ہے وہاں بدعنوانی، کرپشن، تمہارے لوگ کنڈا دینے میں ملے ہوئے ہیں، یہ بدعنوانی ہے۔ بل میٹر ریڈ کرنے والا آتا ہے، وہ بدعنوانی میں ہے، وہ بدعنوان ہے۔ تو پھر نجی شعبے میں بجلی کے
نظم و نسق کو دینے کا عام شہری کو کیا فائدہ ہوا؟ عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اگر اسٹیل مل